الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قرآن اور سائنس، قرب و بعد کے پہلو اور تعاون باہمی کی راہیں، اس اہم موضوع پر یہ سیمینار آج صبح شروع ہوا اور اس نشست میں 7 مقالات ہمارے سامنے پیش کیے گئے۔ کچھ آن لائن تھے، کچھ آف لائن تھے، اور مختلف پہلو جو موضوع کے ہیں ان پر یہ مقالات مشتمل تھے اور کافی محنت سے لکھے گئے بڑی مفید چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ 3 مقالات تو ایسے تھے جس میں کائنات کے آغاز اور اس کے ارتقاء کے تعلق سے جو قرآن کا اشارہ ہے اور پھر جو سائنسی تحقیقات ہیں ان کے درمیان موازنہ کیا گیا اور ان کے درمیان ایک تقابل پیش کیا گیا، اور وہ آیت جو سورہ انبیاء کی ہے اسے پیش کیا ہمارے فاضل مقالہ نگار نے۔ اور اس موضوع پر جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ آیت زیر بحث آتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ماحولیات کے تحفظ کے سلسلے میں، اس پر ایک اچھا مقالہ پیش کیا ندیم اشرف صاحب نے۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی بات ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ قرآن اور سائنس کے موضوع پر جب بات ہوتی ہے اور اس پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ ایک کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید کے اعجاز کا ایک پہلو ہے سائنسی اشارات، اور قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات سے نوازا جو نبوت کی دلیلیں روشن ہوتی، اور نبی آخر الزماں کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید۔ بخاری کی روایت ہے، ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما آمن علیہ البشر وان الذی اوتیته وحی اوحاه اللہ الی وانی لارجو ان اکون اکثرهم تبعا یوم القیامہ۔ کہ تمام انبیاء کو ایسی نشانی دی گئی کہ جس پر غور کر کے انسان ایمان لا سکتا تھا، اور مجھے جو نشانی دی گئی یہ قرآن مجید ہے، یہ وحی الہی ہے جو میری طرف کی گئی۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو۔ تو دلیل نبوت محمدی یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو ایک معجزے کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ تم اگر اسے اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو اس جیسی کوئی کتاب پیش کر دو، چند صورتیں پیش کر دو، چند آیتیں پیش کر دو، اور یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ اس کو قبول کرنے کی کوششیں بھی کی گئی لیکن ہمیشہ ناکامی ہوئی، کوئی اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کے اعجاز کے بہت سارے پہلو ہیں، وہ فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور مضامین کی یکسانیت اور ہم آہنگی کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور سائنسی اشارات بھی اس میں ہیں اور پیشین گوئیاں بھی اس میں ہیں۔ بہت سے پہلو اور اعجاز پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لکھا جاتا رہے گا۔ تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سائنسی اشارات ہیں، اور بعد میں جب سائنس نے ترقی کی ہے تو ان کی تائید ہو رہی۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، وہ باتیں کہاں سے قرآن مجید نے بیان کی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رحم مادر میں ایک جنین کن مرحلوں سے گزرتا ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ المومنون میں ہے، دیگر جگہوں پر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ میڈیکل سائنس نے جب بہت ترقی کی تو ان سب باتوں کی تصدیق ہوئی، تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام۔ اسی طرح سے اب کائنات کے سلسلے میں جو تھیوری اب آئی ہے، قرآن نے اس کی طرف پہلے ہی سے اشارہ کیا، اور اس آیت میں ایک بات اور کہی گئی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اس کی بھی میڈیکل سائنس سے تائید ہوتی ہے اور اس کی توثیق ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے اشارات قرآن مجید میں ہے،
اور اس کے ذریعے سے مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے سلسلے میں ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ اس پہلو سے ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے۔ قرآن میں اور سائنس کے جو مسلمہ اصول ہیں جن کے اوپر تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے، ان میں کوئی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان میں کوئی ٹکراؤ ہے بھی نہیں۔ اور ہمیشہ سے سائنس کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ قرآن کی تائید کرتی ہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سائنسی نظریات ہوں جن پر باقاعدہ تحقیق نہیں یا مسلمہ نہیں ہے، وہ چیزیں ٹکرا سکتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت سے ہم نے جو سمجھا ہے اس مفہوم کو سمجھنے میں بھی غلطی ہوئی ہو، اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے دعوتی لحاظ سے، قرآن کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لحاظ سے بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ سیمینار انتہائی کارآمد اور مفید ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور جو منتظمین ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اور انشاءاللہ پھر اس کے جو پیپرز ہیں جب وہ کمپائل ہوں گے، شائع ہوں گے، تو اس سے وسیع پیمانے پر لوگ استفادہ کریں گے۔ البتہ اس سلسلے میں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کو کوٹ کرنے کے لیے بڑی آسانی ہے، قرآن مجید کا متن محفوظ ہے، اویلیبل ہے، آسانی کے ساتھ ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث کو کوٹ کرنے کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آدمی کی اگر فیلڈ نہیں ہے تو اس فیلڈ کے لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں اگر سائنس کے تعلق سے کوئی بات کوٹ کروں گا تو پروفیسر نسیم صاحب سے پوچھوں گا، ان کی فیلڈ ہے وہ، میری فیلڈ نہیں ہے وہ۔ تو حدیث کے سلسلے میں اب تو بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں، ایپس ایسے آ گئے ہیں کہ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ واقعی وہ حدیث ہے کہ نہیں۔ کسی نے ذکر کر دیا حضرت آدم سے پہلے کسی کی تخلیق، تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں سی۔ قرآن نے اسے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تو سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، پھر انہی سے ان کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو زمین پہ پھیلا دیا۔ تو حضرت آدم سے پہلے کسی انسان کی تخلیق کیسے ہو سکتی؟ اس طرح کی کوئی بات ہے تو موضوع ہے، وہ باطل ہے، اس طرح کی چیز کوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے شرعی احکام کے سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی شرعی حکم بیان کر رہے ہیں تو جو سورسز ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے، یا کسی اس فیلڈ کے آدمی سے مراجعہ کر لینا چاہیے۔ یا کسی نے ذکر کیا تعدد ازدواج کا ذکر آیا کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، پسندیدہ نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اسلام نے نہ صرف ہی اس کی اجازت دی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، اور کوئی ایسا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو ہم کہیں کہ پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ بات مناسب نہیں۔ البتہ اسلام نے اجازت دی ہے لیکن بہت کڑی شرط اس کے ساتھ رکھی، اس کی حکمتیں بہت ہیں، مصلحتیں بہت ہیں، اس کے ساتھ شرط یہ رکھی ہے کہ عدل ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہا قرآن نے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ اگر اندیشہ ہے کہ تم عدل اور انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر تم اکتفا کرو۔ تو تعدد ازدواج کی اجازت ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ ناپسندیدہ چیز ہے، بہت سی سماجی اس کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے اس کی جب حکمتیں آپ دیکھیں گے، مصلحتیں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو شرعی احکام کو نقل کرنے کے سلسلے میں ہمیں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اور قرآن تو ایک ایسا خزانہ ہے علوم اور معارف کا کہ جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ جاری رہے گا، قیامت تک لوگ لکھتے رہیں گے، بہت سی چیزیں آتی رہیں گی۔ عام طور سے سائنس وغیرہ کی جب بات ہوتی ہے قرآن کی روشنی میں تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا حوالہ دیا جاتا ہے، علم اشیاء، کہ حضرت آدم کو اشیاء کا علم دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور تفسیر بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بعض کی نظر سے وہ گزری ہو، اسے بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ پس منظر کیا ہے کہ جب تخلیق آدم کا منصوبہ اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں زمین میں جو فساد اور فتنہ مچائے گی، خوریزی کرے گی، ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان ہی کر رہے ہیں۔ تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے آگے یہ کہا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،
تو اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو انبیاء، صدیقین، شہداء، مجددین، مصلحین کے نام بتائے، اور اس کے بعد پھر ان کی شبیہ پیش کی گئی۔ فرشتوں سے پوچھا گیا کہ ان کو جانتے ہو کون؟ ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم نے بتایا، تو گویا یہ پہلو پیش کیا گیا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے صرف ایک پہلو ہے، تم دوسرا پہلو نہیں دیکھ رہے ہو کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، مصلحین بھی ہوں گے، مجددین بھی ہوں گے، دعات بھی ہوں گے، جو اصلاح کا کام کریں گے، عدل کا کام کریں گے، انصاف کا کام کریں گے، اور زمین سے فتنہ اور فساد کو ختم کریں گے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو جو ان کا اشکال تھا وہ اشکال دور ہوتا ہے اور اس سے ریلیونٹ چیز ہوتی ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن ایک ایسا بحر ذخائر ہے کہ غور و فکر کے پہلو بہت ہے، اور اس پر آپ غور کرتے رہیں گے، نئے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے۔ یہ ایک بار پھر میں مبارکباد دیتا ہوں ادارے کے منتظمین کو اس اہم سیمینار کے انعقاد پر، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس سیمینار کو برابر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔